جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة بعزها لم يزد الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا، إلى آخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم اور غرامی قدر سامعین کرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناصور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے. یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں حضور پور نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تندرستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. محترم حضرات، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناصور بن گیا ہے جو علمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس منحوس جہیز کے بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونق زر بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہیں کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نگلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کے مطالبات پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کا گھاٹ اتار دیا. کسی شاعر نے کیا ہی خود کہا ہے: عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے. محترم حضرات، اخبارات کی سرخیاں ابھی غیر قوموہی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس سے افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے. آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھنڈ چڑھنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے کہہ رہی ہے کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور وعظوں کے بجائے عمل میں آ جاتی. میرے دوستوں اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کرتا وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رونائی بخشی ہے. اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی اور اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا. مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دار فانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر صرف نازنین بن کیے گئے ہیں. اس پر ہم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت قابل مذمت ہے. تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے. تو کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے محتم کر کے جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجبور کر دیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کے پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے میں لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ دوبار کر دیا. آج بھی ان معصوم دوشیزوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کی رحم میں حائل ہے. آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے. غریب گھرانے کی بچیوں پر خدا کی زمین اور اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے. ساری دنیا پر یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے. زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے. ایک طرف لڑکی کی اڑتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی اڑتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے، تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چینی گویاں ہوتی ہے. والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہی مسمار کرتے ہیں.
ارے جہیز کے ٹھیکیداروں کان کھول کر سن لو ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ عقیدہ مسنون کی صدقات سے ہوتا ہے کہ جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور بنت رسول ہونے کے باوجود پیادہ پاشیر خدا حیدر قرار رضی اللہ عنہ کے گھر کے جانب روانہ، اور جہیز ایک بستر، ایک چکی، 2 مٹکے، 2 تکیے پر مشتمل مختصر سامان علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اسی لیے جہیز میں جہاز چاہیے۔ ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے حضرت علی امیر المؤمنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے حضرت علی خلیفہ رسول تھے، اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی رسول تھے، اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولایت ہے۔